یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسح کیا, جورب موزے کو, تو قطع نظر اس سے کہ اس حدیث کی سند کیا ہے, یہ بحث ایک الگ ہے. فرض کر رہے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے, تو جورب کا اطلاق عربی میں چمڑے کے موزوں پر بھی ہوتا ہے, عام موزوں, صرف عام موزوں پر نہیں ہوتا بلکہ چمڑے کے. تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہاں جورب سے مراد یہ عام موزے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ چمڑے کے مراد ہیں. سب سے بڑی دلیل یہ کہ یہ والے موزے نبی کے دور میں تھے ہی نہیں. تمام مجتہدین نے, چاروں اماموں نے, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد ابن حنبل, ان چاروں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو موزے تھے جن پہ صحابہ مسح کرتے تھے وہ موزے یا اس جیسے ہوں گے تو مسح جائز ہوگا, ورنہ مسح جائز نہیں ہے. اور ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن نے پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے, مسح کا حکم نہیں دیا. جو مشہور متواتر قرات ہے اس میں دھونے کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب دھونے کا حکم قرآن نے دیا ہے تو یہ ایک نص قطعی ہے, متواتر ہے, مضبوط دلیل ہے, اور نماز کا معاملہ بھی معمولی نوعیت کا نہیں ہے. تو اتنی مضبوط دلیل کے مقابلے میں جب اس جیسی مضبوط دلیل ہوگی تو اس کو فالو کیا جائے گا, جب تک اس جیسی مضبوط دلیل نہیں ہوگی قرآن کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. اور اس جیسی مضبوط دلیل وہ چمڑے کے موزے یا اس جیسے موزوں کے بارے میں تو ہے, عام ساکس کے بارے میں ایسی مضبوط دلیل نہیں ہے. اب اگر جورب والی حدیث جو ہے نا, اور جو جس حدیث میں آتا ہے نبی نے جوربین پر مسح کیا ہے, اس حدیث کو آپ فرض کرو صحیح مان بھی لو, اول تو بخاری مسلم کی نہیں ہے, اس کی صحت میں اچھا خاصا اختلاف ہے, بہت سے محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں. مان لو کہ وہ صحیح ہے, پہلے تو صحیح ہونے میں اختلاف, نمبر دو اس کے مفہوم میں اختلاف ہے کہ اس سے کون سے موزے مراد ہیں, اور دلیل کمزور ہو گئی نا. تو اس کمزور دلیل کو اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو بھی یہ اجماع امت کے خلاف ہے. امت صدیوں تک اس پر جمع رہی ہے کہ ان موضوع پر مسح جائز نہیں ہے. تو آپ بخاری کو نہیں لے سکتے اجماع کے مقابلے میں, آپ ایک بخاری مسلم سے ہٹ کے روایت کو کیسے اجماع کے مقابلے میں قبول کر رہے ہو بھائی؟ نہیں آ رہی بات؟ تو کیسے ممکن ہے بھائی یہ کیسے؟ اور مسئلہ وضو کا ہے, نماز کا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں حرج ہے. بھائی چمڑے کے موزوں پر شریعت نے مسح کی اجازت اس لیے دی کہ موزے اتارنے میں کیا ہوتا ہے؟ حرج ہوتا ہے نا. تو یہاں بھی کیا ہے؟ حرج ہے. تو اس کے دو جواب ہیں. نمبر ایک, آپ قیاس کر رہے ہو اجماع کے خلاف, سمجھ رہے ہو نا, یہ تو قیاس ہو گیا نا, یہ قیاس اجماع کے خلاف حجت نہیں ہے. دوسری بات یہ جو اصل جواب ہے, حرج شریعت میں وہ معتبر ہے جس کو شریعت نے حرج مانا ہو. ان چیزوں میں قیاس نہیں چلتا. حرج وہ معتبر ہے جس کو شریعت نے حرج مانا ہو. تو شریعت نے چمڑے یا اس جیسے موضوع میں تو حرج کو حرج مانا ہے, عام موضوع میں شریعت نے حرج کو حرج نہیں مانا. وجہ اس کی ہے کہ ان عام موضوعوں کو پہن کر بھی آپ پاؤں پورے اچھی طریقے سے دھو سکتے ہو, پاؤں گیلے ہو جاتے ہیں آپ کے. آپ کہو کہ گیلے موضوع میں وضو کیسے کروں, تو یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, یہ شریعت کی نظر میں حرج نہیں ہے, کیونکہ شریعت کی نظر میں گیلے کپڑے یا گیلے موزے پہن کے نماز پڑھنا کوئی قابل حرج کام نہیں ہے. تو حرج وہ معتبر ہے, خود سے تھوڑی کر سکتے ہو آپ حرج. آپ کو مجھے سردی میں وضو کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے, اس حرج کو شریعت نے حرج مانا ہے؟ کرنا پڑے گا آپ کو. تو حرج جتنا شریعت نے بتا دیا اس پر آپ کو رہنا پڑے گا, اس سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو.